نہیں کرتا، لیکن جب بندہ خدا کو بھول جاتا ہے تو خدا اپنے بندوں کو یاد کرانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے پھر اپنے عذاب کی جھلکیاں بھیجتا ہے۔ شاید اللہ کے انہی عذابوں میں سے ایک عذاب کا نام کرونا وائرس بھی ہو۔ اس وقت اس عذاب کو، اس غضب کو اگر کوئی چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے تو وہ اللہ کے بندوں کی خدمت، اللہ کے بندوں سے محبت، اللہ کے بندوں سے اظہار ہمدردی اور اپنے گناہوں سے معافی، رب کی بارگاہ میں رجوع ہونا، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کرنا، اس لیے کہ اس کا اعلان ہے، اس کا وعدہ ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف ایک مشت بڑھتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف ایک بالشت بڑھتی ہے۔ جب کوئی میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتی ہے، اور جب کوئی میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کر رکھے ہیں۔ اے مسلمانوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ اے مومنوں، کیا ہو گیا تمہیں کہ ہم ہی ہیں نا، ہم ہی تھے جب اذان ہوتی تھی تو اپنے بستروں میں سوتے پڑے رہتے تھے، فجر کی نماز ترک کر دی تھی۔ ہاں ہم ہی تھے نا کہ جمعہ کی اذان ہونے کے بعد آپس میں ہم باتیں کرتے تھے، ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے، ابھی دوسری اذان باقی ہے۔ امام صاحب تقریر بڑی لمبی کرتے ہیں، جس وقت امام صاحب خطبہ شروع کریں گے، نماز شروع کریں گے، تب جائیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ قدرت ہماری نمازوں کی محتاج ہے؟ معاذ اللہ نہیں۔ دیکھو آج قدرت نے بتا دیا کہ جب ہم بلاتے تھے تم نہیں آتے تھے، آج تم آنا بھی چاہو گے، ہم تمہیں آنے نہیں دیں گے۔ سوچو کیا دن آ گئے، کیا وقت آ گئے، کیا حالات آ گئے۔ بولو تو صحیح، آج آنکھوں کے آنسو آپ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن کہاں پیش کریں؟ آج آپ قدرت کے دروازے پہ جانا تو چاہتے ہیں، لیکن کہیں قدرت نے اپنے دروازے ظاہری طور پہ بند کر کے یہ احساس تو نہیں دلایا ہے کہ تم ہمیں تمہاری عبادتوں کا محتاج مت سمجھو، ہم تمہاری عبادتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ جب زمین پہ کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا تو بھی اللہ اپنی پوری شان کے ساتھ اللہ تھا، جب کوئی نہ رہے گا تو بھی وہ رہے گا۔ اور بندے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تیری عبادت نہ کرنے سے اس کی شان میں کوئی کمی آئے گی، معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ بندے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تیری عبادت کرنے سے اس کی شان بڑھ جائے گی، معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ میرے اللہ کی شان گھٹنے اور بڑھنے سے پاک ہے۔ لیکن آج قدرت احساس دلا رہی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، فجر کی نماز میں سونے والوں، ظہر کی نماز میں دکانوں پہ وقت برباد کرنے والوں، عصر مغرب اور عشاء میں اپنے بچے، اپنے اہل و عیال کے درمیان اپنا وقت ضائع کرنے والوں۔ اللہ کا مؤذن 5 مرتبہ کہتا تھا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ تھا کوئی جو اس کی پکار پر کان دھرتا؟ تھا کوئی جو اس کی آواز پر لبیک کہتا؟ جس قوم کے 95% لوگ مسجدوں کی اذان کی آواز پر کان تک نہیں دھرتے تھے، آج وہ مسجد جانا چاہتے ہیں، لیکن قدرت نے دروازے بند کر کے بتا دیے ہیں کہ ہم تمہارے محتاج نہیں۔ اور یاد رکھنا کیا دن ہے، حرمین بند ہے، بغداد معلیٰ کی مسجدیں بند ہے، اجمیر معلیٰ اور بزرگوں کے آستانے بند ہیں۔ یقیناً یہ بظاہر انسانوں نے بند کیے، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ایسا ہوتا؟ معاذ اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو وہ یہ کیا گیا تو کہاں تک صحیح کہاں تک غلط، یہ فیصلہ کرنے میں نہیں بیٹھا۔ میں صرف اس وقت تو غافل قوم کو احساس دلانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ہم سب خود احساس کر لیں، جس نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ مسلمانوں، اذانوں کو ضائع کرنے والوں، نمازوں کو ضائع کرنے والوں، اب بھی ہوش میں آؤ۔ ابھی بھی مسجدوں کے دروازے بند ہوئے ہیں اور طبی نقطہ نظر سے اور جو ہے وہ کسی مجبوری کے تحت بند کیے گئے، لیکن ہم اس سے احساس لیں
کہ کہیں قدرت ناراض ہو کر تو قدرت نے تو یہ دروازے بند نہیں کرا دیے. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, استغفار کریں, گڑ گڑائیں, آوازاری کریں, شکستہ دل لے کر. جب بھی کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے کے لیے پہنچتا ہے, آؤ فغاں کرنے کے لیے پہنچتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور سنتا ہے. یقیناً مسجد کے ظاہری دروازے تو بند ہو سکتے ہیں, لیکن میرے اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے. آؤ, خدا کی رحمت کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے. اللہ کی رحمت آج شب برات ہے, پکار پکار کر کہہ رہی ہے, کیونکہ یہ حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی سرے شام ہی سے اپنے بندوں سے کہتا ہے, رزق مانگنے والوں آؤ میں تمہیں روزی دوں, مانگو اللہ سے, توبہ کرو, دعا کرو یہ کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا سے ختم ہو جائے. اور کبھی یہ مت سمجھنا کہ میں دعا کروں گا تو میری سنی جائے کہ نہیں سنی جائے گی. نہیں, میرے اللہ کی بارگاہ میں جیسے نیکوں کی دعائیں سنی جاتی ہے ویسے وہ گنہگاروں کا بھی رب ہے, وہ گنہگاروں کی بھی دعائیں سنتا ہے. یقیناً نیکوکاروں کی دعاؤں کی بڑی شان ہے, لیکن گنہگاروں کی دعائیں بھی وہ رد نہیں کرتا, کیونکہ اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور عطا کروں. اس نے اپنے محبوب سے کہا, اے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کرے, میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے, تو آپ کہو کہ تمہارا اللہ تم سے قریب ہے. اور ایک مقام پر فرمایا کتنا قریب ہے, تو فرماتا ہے قربان, فرماتا ہے ایک مقام پر کتنا قریب ہے, ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. اور پھر ایک مقام پر فرمایا کہ کتنا ساتھ ہے, تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ تمہارا رب تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. آؤ بے کسو بے بسو, گھروں میں بیٹھ کر, گھروں میں رہ کر پریشان ہونے والوں, گھروں میں مقید رہ کر وحشت زدہ رہنے والوں, آؤ آج اللہ کی رحمتیں پکار کر کری, مانگو. مصیبتوں سے نجات مانگنا چاہتے ہو, مانگو. آؤ شکستہ دل لے کر آؤ, اس لیے کہ میرا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. آؤ توبہ کر لو, توبہ کے دروازے کھلے. اللہ کے بندوں, ان چھٹیوں میں, لاک ڈاؤن میں تم نے کیرم بند نہیں کی, کیرم کلبے بند نہیں کی, تم نے تاش کے پتے کھیلنا بند نہیں کیے, تم نے جوا کھیلنا بند نہیں کیا. بس سوچو تو صحیح, یہ میرا گنبد و مینار کا شہر مالیگاؤں, یہ مسلمانوں کی اکثریت کا شہر مالیگاؤں, جہاں پر جس طرف نظر اٹھاؤ مسجد کے گنبد و مینار نظر آتے. اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک چاند و سورج نکلتے ڈوبتے رہے میرے شہر کے گنبد و مینار سلامت رہے, ہمارے شہر کے اندر یہ سطوت, یہ عظمت, یہ اسلامی اقدار قائم اور برقرار رہے. اللہ اس شہر کو مزید بلندی دے, ترقی دے, عروج دے. لیکن کتنا دکھ ہوتا ہے نا جب ہم یہ سنتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہوا, کس وجہ سے؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے, ہمارے برے اعمال کی, برے کرتوت کی وجہ سے. قدرت نے بطور سزا کاروبار بند کروا دیے, گھروں میں مقید کروا دیا قدرت نے. تو ہونا تو کیا چاہیے تھا, ہم مصلے بچھاتے, ہم عبادت کرتے, اللہ کو مناتے, اللہ کو راضی کرتے. یقیناً بہت سارے نیک ایسے ہوں گے جو یہ سب کرتے ہوں گے, لیکن اب بھی گلی میں لوگ کوڑیاں کھیل رہے ہیں, اس کی رپورٹ ہے. اب بھی لوگ تاش کے پتے کھیل رہے ہیں, اب بھی لوگ کیرم کھیل رہے ہیں, اب بھی لوگ موبائل پر جوئے کھیل رہے ہیں, گیم کھیل رہے ہیں. سوچو تو صحیح, کیسے مسلمان ہو کہ آج دنیا کی دوسری قومیں آپ کا مذاق اڑا رہی ہے کہ اور لوگ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو گھر میں بیٹھنا بھی نہیں آتا. نہیں مسلمانوں, اپنا کم سے کم اپنے مذہب کو, اپنے دین کو, اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بدنام مت کرو. اور یہ وقت کیرم کھیلنے کا نہیں ہے, یہ وقت کرکٹ کھیلنے کا نہیں ہے, یہ وقت
جوا کھیلنے کا نہیں ہے، یہ وقت تاش کے پتے کھیلنے کا نہیں ہے، یہ وقت پب جی کھیلنے کا نہیں ہے، یہ وقت قدرت کو منانے کا ہے۔ اگر گناہ کیے تھے نا، قدرت ناراض ہو گئی اور یہ مصیبت ہم پر آئی، اگر اب بھی نہیں توبہ کرو گے، اب بھی نہیں پلٹو گے، بلا بڑھتی جائے گی، مصیبتیں بڑھتی جائے گی، اللہ نہ کریں وبا بڑھتی جائے گی۔ اور سوچو کل سے ہمارے شہر میں بھی یہ وبا آ گئی، 5 لوگ ایک ساتھ ایک دن میں اس وبا کا شکار ہو گئے، ایک بندے کا انتقال ہو گیا، 6 لوگ تھے، 5 موجود ہے، ایک کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ ہمارے جو ڈاکٹر حضرات اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر ان مریضوں کا علاج کریں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ڈاکٹروں کو بھی اچھا صلہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا بہتر صلہ دے اور ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ شفا دے، تاکہ مریضوں کو اللہ تعالیٰ پھر سے واپس وہ ان کے گھر صحت اور تندرست ہو کر کے اپنے گھر لوٹ جائے۔ لیکن آؤ، اللہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ناراض ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ تو بالکل پکی بات ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مومن کو ٹھوکر بھی نہیں لگتی مگر اس کے گناہ کی وجہ سے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ مومن کا چراغ بھی نہیں بجھتا مگر اس کے گناہ کی وجہ سے۔ اب مصیبت تو آتی ہے، تو مصیبت جو آتی ہے تو کبھی وہ مصیبت اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور کبھی وہ مصیبت اللہ کا عذاب ہوتی ہے۔ کوئی بھی مصیبت، بیماری ہو، تنگ دستی ہو، رزق میں تنگی ہو، رزق کی قلت ہو، بلائیں ہو، مصیبتیں ہو، اموات ہو، جو بھی مصیبتیں ہیں اس کے 2 پہلو ہیں، 2 رخ ہیں۔ یہ کبھی وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کبھی وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اب یہ مصیبت اللہ کی رحمت ہے یا اللہ کا عذاب ہے، اس کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جس مصیبت کے آنے کے بعد بندہ توبہ کر کے، استغفار کر کے، ذکر اذکار کر کے، عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو جائے تو وہ مصیبت اس کے لیے رحمت ہے۔ اور جو مصیبت آنے کے بعد بندہ ناشکرہ و واویلا کرے، اللہ کی شکایت کرے، اللہ کی بے ادبی کرے، توہین کرے اور شکوے شکایت کے جملے کہے اور گناہوں میں ڈوب جائے، تو وہ مصیبت اللہ کی طرف سے عذاب ہوتی ہے۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ رحمت ہے یا عذاب ہے۔ اگر اس مصیبت کے آنے کے بعد ہم عبادت کی طرف متوجہ ہو گئے اور اللہ کی طرف لو لگا لی تو وہ مصیبت رحمت ہوتی ہے، اور اگر کوئی مصیبت جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا کر دے اور اللہ سے دور کر دے، وہ اللہ کا عذاب ہوتی ہے۔ اب دیکھو، گھروں میں وائی فائی لگا لیا ہے، 8-8 10-10 گھنٹہ گیم کھیل رہے ہو، پب جی کھیل رہے ہو، جوئے کھیل رہے ہو، سوچو تو صحیح نا میرے عزیزو، سوچو تو صحیح۔ اللہ کے بندو، رحم کرو اپنے آپ پہ، توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اور آج کی رات خاص منا لو، قدرت کو منا لو، اور اگر اللہ کو نہ منائے تو پھر انجام بڑا بھیانک ہو۔ توبہ کرو، استغفار کرو، یقیناً طبی مشوروں پہ عمل بھی کرو، میں اس کا انکار نہیں کرنا ہوں، بار بار کہتا ہوں، لیکن اللہ کو پہلے مناؤ، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ آئیے میں اب بہت لمبی گفتگو نہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، دیکھو اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں، اور جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بندہ 80 سال تک گناہ کرے اور اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرے تو میرا اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا تھی، ایک شخص تھے عرب میں جن کا نام دہیہ کلبی تھا۔ دہیہ کلبی بڑے خوبصورت تھے اور ایک قبیلے کے سردار تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ دہیہ کلبی شرک کو چھوڑ کر اور غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے لگیں، اور دہیہ کلبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو جائیں۔ حضور کی بڑی تمنا تھی کیونکہ ان کا قبیلہ بڑا تھا، اور حضور دعا بھی کرتے تھے۔ ایک دن دہیہ کلبی بارگاہ رسالت میں آئے
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہیا کلبی کے آنے سے اتنا خوش ہوئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہیا کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دہیا کے لیے اپنی چادر بچھائی، دہیا نے وہ چادر اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس چادر کے بارے میں کہا، آقا میں گنہگار اور مجرم آدمی ہوں، میں اس چادر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دہیا کیسے آنا ہوا؟ دہیا نے عرض کیا کہ مجھے آپ کی تعلیمات کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ کی تعلیمات بڑی خوبصورت ہے، میں نے سوچا کہ میں آپ کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑ کر میں وحدہ لا شریک کی عبادت کروں، کلمہ پڑھوں میں۔ لیکن ایک ذہن میں خیال آتا ہے، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے قبیلے کی کم و بیش 500 لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے، میں نے اپنے قبیلے کی 500 لڑکیوں کو اپنے انہی ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے، میں اتنا بڑا مجرم ہوں۔ یا رسول اللہ، کیا اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا اور آپ کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں گا تو یہ جو 500 لڑکیوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے،